اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج بروز اتوار 21 جون 2020 10:12 یا 13 سے سورج گرہن شروع ہوگا اور ہندوستان میں 1:31 پر سورج گرہن ختم ہوگا. یہ اسلام کی کاملیت اور اکملیت ہے کہ ہر مسئلے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے. چنانچہ سورج گرہن کو عربی میں کسوف کہتے ہیں، چاند گرہن کو عربی میں خسوف کہتے ہیں. چاند اور سورج یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں اپنی روشنی اور اپنے چمک. کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی کو، ان کی چمک کو سلب کر کے، حبس کر کے، بند کر کے بتاتے ہیں یہ بھی ہمارے محتاج ہیں. اور اس قسم کے واقعات یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن انبیاء کے دور میں بھی آئے، بطور خاص میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی واقع ہوئے. ایسے وقت میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ چنانچہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نماز پڑھتے، دعا کرتے، ذکر کرتے، صدقہ دیتے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ تعالی. بے شک سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ کہنے لگے کسی بڑے آدمی کی موت پر چاند یا سورج کو گرہن لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ
ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا۔ سورج اور چاند کسی کی موت پر ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جب تم چاند گرہن یا سورج گرہن کو پاؤ تو نماز پڑھو۔ اسی لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں سورج گرہن کی بھی نماز ہے، چاند گرہن کی بھی نماز ہے، 2 رکعت نماز۔ چاند گرہن کی نماز اپنے اپنے گھروں میں تنہا ہی پڑھنا ہے۔ سورج گرہن کی نماز کے متعلق حضرات علماء کرام اور فقہا کے اقوال ہیں۔ ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اگر سہولت نہیں تو اکیلے نماز پڑھے، لیکن ضرور پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب بھی چاند یا سورج گرہن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور نماز پڑھے ہیں۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سورج گرہن کی 2 رکعت نماز ہے، صلاۃ الکسوف۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے مساجد میں امام جمعہ کے ساتھ، اگر ممکن نہیں ہے تو گھروں کے اندر تنہائی نماز پڑھ لے، لیکن ان 2 رکعت نماز کا قیام جہاں تک ہو سکے طویل ہو۔ بعض روایات میں سورہ بقرہ کو مکمل پڑھنے کا بھی آیا ہے۔ چنانچہ آج کل کے حالات کے مد نظر مسجدوں میں غالباً اجازت اس بات کی نہیں ہوگی، لیکن مسجدوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اس نماز کو ترک نہ کرے، حسب سہولت 2 رکعت صلاۃ الکسوف کی نماز ضرور پڑھے۔ اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسے عام نمازیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، جیسے نفل ہو، سنت ہو یا فرض ہو 2 رکعت، تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ، ضم سورہ، رکوع، 2 سجدے، پھر قیام، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر قاعدہ، اس کے بعد سلام۔ رکعت جہاں تک لمبی ہو تو بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کو 10 سورہ یاد ہیں تو 5 سورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں۔ اگر 20 سورتیں آپ کو یاد ہیں تو 10 سورتیں، یا پہلی رکعت میں 12 سورتیں اور دوسری رکعت میں 8 سورتیں پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا قیام فرماتے تھے۔ رکوع بھی لمبا ہو اور سجدہ بھی لمبا ہو۔ جماعت کے ساتھ اگر کہیں نماز کا انتظام ہو، ضروری نہیں، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اگر کہیں جماعت کے ساتھ نماز ہو، وہاں قرات سری ہوگی کہ جہری ہوگی، اس میں بھی فقہا کا اکابر کے اقوال ہیں۔ سری افضل ہے۔ اگر مقتدیوں کے اکتا جانے کا خوف ہو تو وہاں جہری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر نماز کی ترغیب دیے، اس لیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ سب قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ پیچھے نشانیاں قیامت کی آ رہی ہیں۔
اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، نماز پڑھیں، دعا کریں، کچھ صدقہ و خیر خیرات کریں، توبہ و استغفار کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اس لیے کہ لکھا ہے کتابوں میں سبب کسوف الشمس تخویف العباد، سورج گرہن کا سبب بندوں کو ڈرانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرانا ہے۔ اس لیے لہو و لعب سے بچیں، نماز پڑھیں، ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر کیا حاملہ عورت باہر نکل سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کسی اور مذہب کے عقائد پر عمل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ عقیدے صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہے۔ عقیدے صحیح ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں، عقیدے صحیح نہیں تو اعمال قبول نہیں ہوتے۔ چاہے کتنی اچھی نماز پڑھ لیں آپ، عقیدہ صحیح نہیں تو نماز قبول نہیں۔ کتنا ہی اچھا روزہ رکھ لیں آپ، عقیدہ صحیح نہیں تو روزہ قبول نہیں۔ اسی پر قیاس تمام اعمال موقوف ہوتے ہیں عقائد پر۔ عقیدے صحیح ہو تو اعمال قبول ہوتے ہیں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن میں بھی ہم لوگوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری طرح چاند بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ان کے اندر ذاتی طور پر کوئی طاقت نہیں ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ چاند کا چمکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو چاند چمکتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو چاند کی نورانیت اور اس کی چمک ختم ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سورج کے اندر روشنی اور گرمی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو سورج کے اندر بھی روشنی اور گرمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی کو حبس کر کے، بند کر کے بتانا چاہتے ہیں میرا مخلوق ہے، یہ بھی میری چاہت اور میری رضا کا محتاج ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے عقیدے صحیح رکھنا چاہیے۔ غیر مسلموں میں کچھ عجیب و غریب عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا میں کہ ایک ہے مسئلہ شریعت کا، ایک ہے مسئلہ طبیعت کا۔ شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح، طبیعت کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ عقیدوں کو جوڑے بغیر طبیعت کے تقاضوں پر عمل کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ طبیبوں اور اطباء کی باتوں پر عمل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ عقیدہ نہ ہو، بس احتیاط بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ بعض اطباء فرماتے ہیں، حاملہ عورت کو چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر خاص طور پر احتیاط کرنا پڑے گا۔ باہر کھلی فضا میں نہ نکلے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، کوئی تیز اور دھار والی چیز کا استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہے بات کہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ سورج گرہن کے وقت آسمان کی طرف اور خاص طور پر سورج کی طرف دیکھنا آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے عام انسان بھی زیادہ باہر نہ نکلے، ضرورت کے علاوہ ضرورت ہو تو ضرورت پوری کر لے اور اپنی جگہ پر رہے۔ خاص طور پر حاملہ عورتیں احتیاط کریں۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے۔ اطباء اور سائنسدان اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس قسم کے اثرات حاملہ عورت پر پڑتے ہیں، عقیدہ نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں میری مائیں اور بہنیں رکھیں، اور خاص طور پر وہ بہنیں جو حاملہ ہیں تو وہ احتیاط کریں، اور عقیدے کے طور پر نہیں، طبیعت کے طور پر۔
اور دوسرے حضرات بھی احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسا کہ حدیث کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز، دعا، صدقہ، خیر خیرات، توبہ، استغفار، ذکر، اس میں مصروف و مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔